ایک کپل ہے, ہسبینڈ اور وائف کی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں. ہسبینڈ پھر مس بیہیو بھی کرتا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائیاں بڑھتی گئیں. عورت نے بھی انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا, ہسبینڈ نے بھی اس میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا, اور بس دونوں اس لیے ساتھ ہیں کہ بچے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہے بندہ, اور اس نے افیئر بنایا آؤٹ سائڈ آف میرج. جیسے وہ آپ نے کہا پہلے چیٹنگ سے بات شروع تھی, پھر اوبیسلی اس نے افیئر کی طرف جانا ہے اس چیز میں, وہ افیئر بن گیا اس کا. عورت کارپوریٹ ورکر ہے, عورت جو ہے اس پہ پہلے ہی بہت سٹریس ہے کارپوریٹ لائف کا. انفیڈیلٹی اینڈ مس ٹریٹمنٹ آف ہسبینڈ وین شی کیم ٹو نو کہ وہ تو یہ کر رہا ہے, اٹ لیڈز ہر آلسو ٹو این آن لائن افیئر, ٹو infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ وہاں سے خراب ہوا, عورت یہاں سے خراب ہو گئی. بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ 2 سن ہیں, ایک ڈاٹر ہے. ایک بچہ ڈرگس پہ, دوسرا بچہ ٹرنز آؤٹ ٹو بی کوئر, گے پارن دیکھ دیکھ کے. یہ میں بہت کھول کے آپ کے سامنے ایک فیملی رکھ رہا ہوں. I can relate to it very very easily. یہ ایلیٹ کلاس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. And the daughter, she has a boyfriend in whom she finds sport and love as she can't get it from the parents. کیونکہ parents are super busy, they don't know اولاد کیا کر رہی ہے. یہ ایک پوری فیملی ہے, اس فیملی کا تہس نہس ہوا ہوا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں علی بھائی کہ چیزیں اگر ٹھیک نہ ہوئیں, پیرنٹنگ پہ کام نہ ہوا, جیسے آپ نے کہا ہے فیملی ایشوز پہ کام نہ ہوا, تو یہ ہر دوسری فیملی کا ایشو آئے گا, ہونے والا ہے. بالکل یہی ہونے والا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے سوال کیا تھا الحمدللہ جب ہم سے ملے کہ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا ایشو پاکستان میں ڈیورسز کا اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا مل رہا ہے. میں نے بہت کھول کے ان سے پوچھا, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی علی بھائی. انہوں نے کہا کہ ون آف دا ریزن میں ملیشیا سیٹل ہوں از بیکاز نمبر 1 وہاں کا لا بہت اسٹرانگ ہے میریٹل چیزوں کو لے کے. نمبر 1 وہاں پہ نکاح نامہ پہ یہ کنڈیشن ہے کہ بچہ بچی نے کوئی ٹریننگ اٹینڈ کی ہے کہ نہیں کی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ امیزنگ ہے, ہماری کورٹس کی طرح نہیں ہے کہ وکیل نے پیسے لیے, کوئی مسئلہ نہیں جی میں جھوٹا کیس کر دوں گا, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کو یہ چاہیے نا میں یہ لے دوں گا آپ کو. جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, لڑائیاں مزید ڈلوائی جاتی ہیں, جج بھی ملا ہوتا ہے کوئی, ٹھیک ہے ریئر ہے کہ بہت ہی کوئی سنسیئر جج ہے جو کاؤنسلنگ کر دے, سمجھا دے کپل کو, ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ فرسٹ دے سینڈ یو ٹو دا کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. جج تب تک کیس ہی نہیں لیتا جب تک آپ کاؤنسلنگ سے نہیں گزر گئے, فیملی تھیراپی سے نہیں گزر گئے, جینون ایفرٹ کی جاتی ہے آپ کے ایشوز ریزالو کرنے کی. یہ تو میں آپ کے توسل سے اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے, گورنمنٹ چلیں جو بھی ہے اب رول کر رہے ہیں, آگے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہم خیر کی یہ امید کرتے ہیں کہ پلیز ان ایشوز پہ کام کریں جو اصل ایشوز ہیں. آپ کی جنریشن تباہ ہو. کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو آہ سنتا ہے اس شخص کی, اس انسان کی جو غم میں ہے, جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے, جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. ایک بھائی مجھے ملے, کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی, اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی, اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریممبر. تم لوگ بھول جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو, اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے, یا تیرے تو بہت گناہ ہیں,
یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری, اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا, جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے, جنرس ہے. اس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, پروپورشن کیا, تجھے شیپ دی, جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں, اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا, یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day. اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز, اربوں خربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں, ہر ایک آرم کی لینتھ پہ, جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. So, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal kareem. O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the most generous.